اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مولى الثقلين ابي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المحجلين واللعنة على أعدائهم أجمعين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. صاحب سے گزارش ہے ایک نصر حمد نصر اخلاص کی تلاوت کر کے اپنے مرحومین کو اور تازہ مرحومہ جن کا ہندوستان میں انتقال ہوا ہے ان کے لیے سورہ فاتحہ کو ارسال فرما دیں. صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد. پانا شہدائے کربلا کے ساتھ شمشاہ پانا معصوم آپ اپنے شمشاد علی اور جمنات ہمارے ساتھ اپنے گھر سے جڑے سب کے مرحوم شاہ جمنات کا مرحوم کے سرفات کے ساتھ ارسال فرما. مل کے درود پڑھتے ہیں آپ لوگ. اللہم صل علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، یہ دن جو گزر رہا ہے 10 رمضان المبارک کا، یہ جناب خدیجہ سلام اللہ کی وفات یا شہادت سے مترادف ہے، اور ہم انہی کا تذکرہ کل سے کر رہے ہیں، کیونکہ محسن اسلام کی جنہوں نے اسلام کی بقا کے لیے، رسول کی معاونت و مدد کے لیے، دین کو استحکام پہنچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ہر شے کا اسلام کی خاطر ایثار کر دیا. اور یہ ایثار کرنا، یہ قربانی، یہ جناب خدیجہ کا احسان قیامت تک انسانیت کے گردن پر ایک مرہون منت اور حق رہے گا کہ جسے انسان جتنا ادا کرے اتنا اس کے لیے باعث خیر و برکت بنے گا. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ تقریباً 160 کوالٹیز ہیں جو ایک کتاب میں جناب خدیجہ کے سلسلے میں جمع کی ہیں. ایک اور کتاب میں نے چند سال پہلے آپ کی خدمت میں تذکرہ کیا تھا کہ تقریباً ایک کتاب میں 150 سے زیادہ ایسے طریقے لکھے تھے کہ ہم کس طرح سے جناب خدیجہ کے احسانوں کا بدلہ چکائیں، جتنا ہم ممکن کر سکتے ہیں، کیا کیا کرتے رہیں تاکہ جناب خدیجہ کا نام زندہ رہے، ان کی قربانیاں یاد کی جاتی رہیں، اور ہم ان کے ذریعے اپنی نسلوں کو ان کے کردار سے آگاہ کرتے رہیں. تو 2 الگ موضوع ہیں. جو پہلا موضوع جس پہ چند سال پہلے گفتگو ہوئی تھی کہ ہم کیا کرتے رہیں کہ جس کی وجہ سے جناب خدیجہ کی یاد تازہ رہے، تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ کہ ہر نسل اور ہر سن کے لوگوں کے لیے ایسا لٹریچر مہیا کیا جائے کہ وہ بچپنے سے لگا کے جوانی اور جوانی سے لگا کر اپنی ادھیڑ عمری تک جناب خدیجہ کے ذکر کو پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، سمجھتے رہیں، تاکہ یہ سلسلہ آگاہی جاری و ساری رہے. اس کے لیے لازمی کہ آج زمانہ جب بدل رہا ہے تو ہمارے پاس وہ جو پرانے طریقے تھے کتابوں کے اور کتابوں کے ذریعے علم حاصل کرنے کے، اب تھوڑے
محدود ہوتے جا رہے ہیں. علماء پڑھتے ہیں، جو لوگ اس سے شغف رکھتے ہیں یا دوست رکھتے ہیں وہ آج بھی کتابوں ہی کو پسند کرتے ہیں. کچھ لوگ جو آج کمپیوٹرائز ہو گئی ہیں PDF وہ پڑھا کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو آج بھی کتاب پسند ہے. جب تک ان کے ہاتھ میں پیپر پہ چھپی ہوئی کتاب نہ آئے انہیں پڑھنے میں مزہ نہیں آتا. ہر انسان کا اپنا ذوق ہے کہ جس کے اعتبار سے وہ علم حاصل کرتا ہے. لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہر سن و سال کے انسان کے لیے ہر قسم کا میٹیریل، ہر قسم کی معلومات کو مہیا رکھا جائے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ جناب خدیجہ پہ آشنا ہوتے رہیں. اس کے لیے ایک طریقہ یہی ہے کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، یعنی تقریباً ہر سال اسکالرز کوئی نہ کوئی کتاب جناب خدیجہ پہ شائع کریں تاکہ نئی معلومات اس معنی مر کہ نئے انداز سے اسے پیش کیا جائے اور وہ متنوع ہو اور لوگوں کے لیے آگاہی کا سبب بنے. اسکولوں کے نام، مدرسوں کے نام، اپنے بزنسز کے نام، اپنے چیزوں کے نام انسان جتنا رکھے اتنا بہتر ہے. آپ ماشاءاللہ ہمارے یہاں بہت سے بچیوں کے نام خدیجہ ہیں، تو یہ خود ایک نام رکھنا اپنی بچیوں کا اس بات کی علامت ہے کہ ہم احسان جناب خدیجہ کو بھولے نہیں ہیں. لیکن ہاں، میں نے عرض کیا کہ یہ جناب خدیجہ کی عظمت ہے کہ جناب خدیجہ کی عظمت کو رسالت پاک نے بار بار یاد دلایا ہے. جب یاد دلایا ہے تو یاد دلانے کے لیے انہوں نے ایک شباہت بیان کی. یہ شباہت بہت امپورٹنٹ ہے. وہ شباہت کیا بیان کی ہے کہ جب جناب زینب کی ولادت ہوئی اور جناب زینب کا نام رکھنے کے لیے رسول اکرم امام علی اور جناب فاطمہ زہرا کے گھر پر آئے، تو گھر پر آنے کے بعد سب سے پوچھا کہ اس کا کوئی نام رکھا کہ آپ کے ہوتے آپ بڑے، ہم کیسے نام رکھ سکتے ہیں؟ تو رسول نے کہا اللہ مجھ سے بڑا ہے، میں کیسے نام رکھ سکتا ہوں؟ جبرائیل آئے اور جناب زینب کا نام انہوں نے زینب رکھا اللہ کے فرمان پر. جب نام رکھا تو ایک پیغام دیا، ایک حدیث بیان کی جناب رسالت میں آپ نے. وہ حدیث کیا بیان کی؟ حدیث سے بیان کی کہ میری امت تک یہ پیغام پہنچا دو کہ جناب زینب جناب خدیجہ سے شباہت رکھتی ہیں، یہ جناب خدیجہ سے بہت ملتی ہیں. اسی لیے جس طرح میں خدیجہ کا احترام کرتا تھا، امت پہ لازم ہے کہ جناب زینب کا احترام کریں. یعنی ایک بات سمجھ میں آئی کہ جناب خدیجہ جس طرح سے اللہ نے جناب عباس کو دیا تھا تاکہ وہ جناب مولا کائنات کی شبیہ بن کر اور قوت بازو بن کر امام حسین کا مددگار بنے، جس طرح سے جناب علی اکبر شبیہ جناب رسالت مآب تھے، جس طرح پہ جناب فاطمہ صغریٰ شبیہ جناب فاطمہ زہرا تھیں، اسی طرح سے جناب زینب شبیہ جناب خدیجہ تھیں. اور نہ صرف اس شباہت کو جناب رسالت مآب نے بیان کیا بلکہ بتایا کہ ان کا احترام کیا جائے اور کہا کہ ان کو کبھی گھڑکنا نہیں، کبھی جو ہے ان کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہ کرنا. تو یہ خود ہمارے رسول کا پیغام تھا اور یہ پیغام بتایا جا رہا ہے. یہی چیز چھٹے امام نے کہی کہ جب کسی نے پوچھا کہ تم نے اپنی بچی کا نام کیا رکھا، تو ان کا میں نے اپنی بچی کا نام سکینہ رکھا ہے. تو فوراً ہی چھٹے امام نے کہا کہ اگر سکینہ رکھا ہے تو اسے گھڑکنا نہیں، ڈانٹنا نہیں. اور یہ اسی لیے عزیزان گرامی بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم بچوں کے نام اگر جناب خدیجہ کے نام پر رکھتے ہیں یا جناب زینب کے نام پہ رکھتے ہیں یا جناب آل محمد کے نام پہ رکھتے ہیں تو ان کا احترام سے نام لینا، انہیں محبت سے بلانا، یہ خود ایک عبادت قرار پاتا ہے. یہاں جو عالم آئے تھے انہوں نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ ہمارے نارملی 2 نام ہوتے ہیں بچوں کے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا، ایک نام پیار سے پکارنے کا ہوتا ہے اور ایک نام جو ہے وہ انسان کا محمد آل محمد پہ، کیونکہ امام موسی کاظم کا فرمان ہے کہ جب بھی تم آل محمد کے نام میں سے کسی کے نام پہ اپنے بچوں کا نام رکھو گے تو تمہارے گھر میں برکت آئے گی. لیکن وہ شرط یہی ہے کہ نام احترام سے لیا جائے اور اس نام کی عظمت کا خیال رکھا جائے، تو گھر میں برکت آتی، یعنی فقر نہیں آتا. خدا اس گھر کو فقر و فاقے سے محفوظ رکھتا ہے. تو اگر ہم شرطیں پوری کرتے ہیں تو امام کا وعدہ بھی پورا ہوگا. لیکن یہاں 2 نام انہوں نے کیوں رکھتے تھے؟ یہ ایک عجیب چیز ہے. ایک نام ایک لقب، یعنی ایک پیار سے پکارنے کا نام ہوتا ہے. میں اپنی مثال دیتا ہوں، نواب میرا پیار کا نام ہے، نام اس میں آپ کو میرے سرٹیفکیٹ میں کہیں ملے گا نہیں. لیکن دوسرا نام سید حسنین علی تھا، حسین علی ہو گیا وہ. تو اس میں یہ 2 نام انہوں نے بہت پیاری اس کی لاجک دی تھی کہ اس میں لاجک اس کی ہے کہ یہ 2 نام اس لیے رکھے جاتے ہیں. ایک فرسٹ نام ہوتا ہے، کلاس نام ہوتا ہے، کہ ہم کامن نام رکھ دیتے ہیں، کہ اہل بیت کا نام رکھ دیتے ہیں تاکہ جب ڈانٹنا ہو بچوں کو، یہ بچہ غلطی تو کرتا ہے تو ڈانٹنا بھی بنتا ہے اس وقت. تو کہا بھی شریعت نے نماز نہ پڑھے، انسان کوئی اچھا غلط کام کر دے تو اس وقت
اہل بیت کے نام کو نہیں استعمال کرتے، وہ دوسرا نام جو ساتھ میں لگا ہوا ہے اسے استعمال کرتے ہیں تاکہ احترام اہل بیت اور فرمائش محمد آل محمد ہمارے ذہن میں رہے۔ لیکن کیونکہ جناب خدیجہ کا نام ہی خدیجہ تھا، اب لقب جو تھے وہ بھی اتنے اچھے لقب تھے اور وہاں کوئی ایسا امکان تھا نہیں، جب امکان نہیں تھا تو جناب خدیجہ کے نام پہ نام رکھ کر بھی ہم جناب خدیجہ کی یاد کو تازہ رکھ سکتے ہیں۔ اب یہ بہت اچھی سی ماشاء اللہ جماعت میں بہت سے بچوں کے نام ہے اور یہ رہنا چاہیے، اور آگے بھی جن کو انشاءاللہ اپنے بچیوں سے فیض پہنچے خدا وہ نام رکھیں۔ اور یہ نام کا ایک بینیفٹ میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ اپنے ذہن میں رکھیں، اس کے بہت سے فائدے ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہاں ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ فورن کنٹری میں آ کر اسپیشلی یورپ امریکہ میں آنے کے بعد زیادہ دیندار ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، اور دیندار ہونے کی وجہ سے کیا ہے کہ وہ اپنے مذہب کی روایتوں کو یاد رکھتے ہیں، لیکن ہندوستان پاکستان جہاں وہ لوگ رہتے ہیں ان کو ماڈرن بننے کا خپت ہوتا ہے۔ تو ماڈرن بننے کا خپت ہوتا ہے تو پہلی چیز جو سب سے زیادہ جہاں ڈیمیج کرتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی نیا نام بتاؤ، پرانا نام ہمیں پسند نہیں ہے۔ تو جناب پرانا نام رکھنا چھوڑ دیں گے تو خدیجہ کی یاد، زینب کی یاد، جناب سکینہ کی یاد کیسے تازہ ہوگی، وہ برکتیں ہمارے گھر میں کیسے آئیں گی کہ جن کی وجہ سے کائنات کو بنایا ہے، اگر انہی کے نام ہمارے گھر میں احترام سے نہ لیے جائیں، نہ رکھے جائیں تو امکان نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہم ان برکتوں حاصل کر سکیں جو اس نام میں موجود ہیں۔ صلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں جناب خدیجہ کے کمالات آپ کی خدمت میں گناؤں اس کے پہلے ضروری ہے کہ ان کے والدین سے بھی ہمیں آشنائی ہو، تو ان کے والد خویلد یا ان کی والدہ فاطمہ، یہ دونوں جو ہیں بہت ہی مومن، نیک اور دین ابراہیمی پر عمل کرنے والے لوگ تھے، اور ان کی خوبی دیکھیے، ان کی خوبی جناب خویلد کی ایک تو بہت بہادر تھے، جناب خدیجہ کی بھی جو ہے ایک اور صفت شجاعت۔ یہ چاروں خواتین میں، جن 4 خواتین کو کل میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ رسول کا فرمان ہے کہ اللہ نے تمام عورتوں میں ان 4 عورتوں کو چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، ان کو سردار بنایا ہے۔ وہ 4 عورتیں کون ہیں؟ ان 4 عورتوں میں جناب فاطمہ زہرا ہیں، جناب خدیجہ ہیں، جناب مریم ہیں، اور جناب آسیہ بنت مزاحم ہیں، زوجہ فرعون۔ اور ان چاروں میں زینگاہ میں خاص چیز ہے، یہ چاروں شجاع اور بہادر ہیں، یہ چاروں شجاع اور بہادر ہیں۔ شجاع اور بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو جو ایک عظیم شے ملی کہ انہوں نے اپنے زمانے کے ظالموں کے خلاف قیام کر کے حق کو پہنچانے میں حقداروں کی مدد کی ہے۔ یہ کامن چیز ہے ان کی چاروں کی زندگی میں، آپ دیکھیں گے، اور اس کی ایک ڈیٹیل ہے، اگر کسی وقت انشاءاللہ ان چاروں کا کمپیریزن موازنہ ہی آپ خدمت میں پڑھنا ہوا تو عرض کروں گا کہ ان چاروں کی خوبی یہی ہے کہ جہاں جناب مریم نے بھی یہودیوں کے خلاف جو آگے اعتراض کیا تھا اس کا جواب دیا، ڈری نہیں ہے، تنہا رہیں اور برابر معبد میں عبادت کرتی رہی تھیں، اور نتیجہ کیا تھا؟ اللہ نے نہ صرف ان کی شان میں پورا سورہ اتارا بل ان کی طہارت اور ان کی عظمت کی گواہی دی، اور نہ صرف گواہی دی، جب وہ محراب عبادت میں ہوتی تھیں تو اپنی طرف سے رزق بھیج کر بتایا کہ یہ ایسی میری کنیز ہے کہ جس کی رزق کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے۔ تو مریم کو خدا نے آسمان سے رزق دیا، اور رزق دینے کی وجہ سے وہ عظمت ملی۔ تو یہ پیغام اپنے ذہن میں رکھیے گا زینا گرامی کہ مریم وہ ہیں کہ جن کے لیے آسمان سے دسترخوان آتا ہے، فاطمہ وہ ہیں جن کی روٹیاں یہ فرشتے زمین سے آسمان کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ وہی یہی فرق ہے زینا گرامی، جو کھانے اور کھلانے والے میں فرق ہے وہی جناب مریم اور فاطمہ زہرا میں فرق ہے۔ صلوات پڑھ دیں زمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لیکن جناب زہرا نے کھلائے یہ 2، لیکن ہیں کون زہرا؟ زہرا کو کوثر کہتے ہیں، زہرا کو کہتے ہیں کوثر، اور فاطمہ زہرا اگر کوثر ہیں تو جس کے وجود سے جناب فاطمہ زہرا کا وجود ملا ہے، اسی لیے ایک عالم نے بہت بہترین کتاب لکھی، وہ کیا کتاب کو ٹائٹل دیا؟ سرچشمہ کوثر، یعنی کوثر جہاں سے ہمیں ملا ہے اس سرچشمے کا نام خدیجہ ہے۔ صلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سرچشمہ کوثر، کتنا بہترین ٹائٹل دیا جناب خدیجہ کے اوپر جو کتاب لکھی ہے۔ تو جناب خدیجہ چاروں میں شجاعت بہت ہے، تو اب میں ان کے والد پہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ان کے والد بھی بہت شجاع و بہادر تھے۔ جناب خالد بہت ہی زیادہ شجاع و بہادر تھے۔ ان کی بہادری کی دلیل سنیں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ جب ابرہہ نے چاہا کہ وہ حجر اسود کو لے جائے، اور لے جانے کے بعد وہ یمن میں جو اس نے معبد بنایا وہاں لگا دے، تو جب مخالفت کی تو مخالفت کرنے والوں میں جو شجاع بہادر جا کر، یعنی بادشاہ، ظالم بادشاہ جس نے آنے کے بعد پورے کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا، جس کی مذمت میں پورے سورہ فیل ہے، تو سورہ فیل جب اتارا تو ایک طرف جب وہ آیا تھا تو ادھر
جناب عبد المطلب نے گفتگو کی تھی کہ تو میرے جو ہے وہ اونٹ دے دے، میں اونٹ کا رب ہوں، اس کعبے کا رب ہے، وہ کعبے کو بچائے گا، مجھے اونٹ کو بچانا ہے۔ تو یہ کہہ کر جناب عبد المطلب نے اپنے ایمان کا ثبوت دیا تھا۔ تو وہیں جناب خالد نے جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ اگر تو لے جائے گا تو تیرے اوپر عذاب آئے گا، اسے وارن کیا تھا، اسے ڈرایا تھا۔ تو جو امر بالمعروف کرنے والے اور بادشاہ کی غلطی پر اسے ٹوک دینے کی جرت رکھتے ہوں، وہی والد خدیجہ جامع خالد ہیں۔ صلوات پڑھتے ہیں سارے گرامی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو جناب خدیجہ میں شجاعت جو بہادری، تو ایک جناب خدیجہ کی جو کوالٹی ہے جو بیان کی گئی 108 میں، وہ شجاعت، بہادری، اور بہادری و شجاعت کی سب سے بڑی چیز یہ کہ حق کی پیروی میں باطل سے خوف نہ کھانا، نہ ڈرنا۔ یہ بہت بڑی ایک کوالٹی ہے جو ہمیں خدیجہ سے سیکھنے کو ملتی ہے۔ اس کوالٹی کی دلیل دیکھیں کہ جب جناب جب شادی کر لی جناب رسالت مآب سے، تو ساری عرب کی عورتوں نے جو مشرک تھیں، کافر تھیں، انہوں نے رشتہ توڑ لیا، سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ سوشل بائیکاٹ کرنے کے بعد کوئی مدد کو نہیں آئیں۔ جب مدد کو نہیں آئیں تو مدد کو جب نہیں آئیں تو نتیجہ کیا تھا؟ نتیجہ یہ تھا کہ جب ولادت جناب فاطمہ زہرا کا وقت آیا تو کوئی عرب کی عورت نہیں تھی مدد کے لیے۔ جب مدد کی ضرورت پڑی تو خداوند عالم نے انہی 4 خواتین کو بھیجا، جس میں یہ 3 وہ ہیں جن کا انتخاب کر کے رسول نے نام لیا ہے، جناب مریم، جناب آسیہ، یہ آئیں مدد کے لیے۔ ادھر جو ہے جناب سارہ اور حوا کو شامل کیا کہ 4 عورتیں آئیں، اور آنے کے بعد انہوں نے جناب خدیجہ کی مدد کی، بتایا کہ یہ خود طاہرہ ہیں، ان کے یہاں جو آ رہی ہیں وہ آئے تطہیر کی مرکز ہے، اس لیے کوئی کافر و مشرک کیوں آ کر ہاتھ لگائے، وہ خاتون آئیں کہ جن کو خداوند عالم نے نہ صرف طہارت اور عظمت عطا کی ہے بلکہ عظمت جناب خدیجہ کو سمجھانے کے بتایا کہ جن کی خدمت کے لیے مریم چلی آئیں، ہاجرہ چلی آئیں، سارہ چلی آئیں، جن کے لیے جناب حوا چلی آئیں، اس عظیم خاتون کا نام خدیجہ ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں سارے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو آپ نے خوف نہیں کھایا، ٹھیک ہے سوشل بائیکاٹ ہو گیا، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن سوشل بائیکاٹ ان کا کیا تو ولادت کے وقت مدد کے لیے نہیں آئے، لیکن یہ سوشل بائیکاٹ چلتا رہا، اتنا چلتا رہا کہ شعیب ابی طالب میں 3 سال تک کا محاصرہ رہا۔ یہ محاصرہ کم نہیں تھا، یہ بڑا لمبا محاصرہ تھا، اور اتنی مشکل تھی کہ جب شعیب ابی طالب میں جناب رسالت مآب وہاں زندگی گزار رہے تھے، تو یہ ایک بڑا ہی حساس پہلو ہے کہ جو لوگ تاریخ پہ نگاہ رکھتے ہیں اپنے ذہن میں وہ سارا تاریخ کا پس منظر لائیں گے، تو یہ رضاعت جناب فاطمہ زہرا کا زمانہ ہے، یعنی جب جناب خدیجہ جناب فاطمہ زہرا کا دودھ پلاتی تھیں، وہ زمانہ 2 سال کی سے کم کی عمر تھی ان کی جب رضاعت جناب فاطمہ زہرا۔ تو آپ بتائیے ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ جب خواتین بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو شریعت نے رمضان میں روزوں پہ بھی چھوٹ دے رکھی ہے، دودھ پلا رہی ہیں تو اس سال روزے نہ رکھیں، اگلے سال جو ہے وہ روزے رکھ لیں یا بعد میں رکھ لیں جب دودھ چھڑا دیں۔ ہاں اگر 1 سال کے اندر رکھ لیا تو کفارے کی ضرورت نہیں ہے، 1 سال سے زیادہ رہا تو روزے کا آپ کو فدیہ کفارہ دینا پڑے گا، تو لیکن روزے باقی رہیں گے۔ تو اب یہ دیکھ کیوں شریعت نے چھوٹ دی؟ جن لوگوں کو چھوٹ ملی ہوئی ہے ان میں سے ایک یہ خواتین بھی ہیں، اگر دودھ میں کمی ہو، بچہ اگر روتا ہو تو وہ دودھ پلانے کی وجہ سے اپنے روزوں میں تاخیر کر سکتی ہیں، تو اسی لیے شریعت نے کی، کیونکہ یہاں ماں کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو اگر ماں کے لیے ضروری تو آپ بتائیں کہ اچھی غذا دی جاتی ہے تاکہ بچہ بھوکا نہ رہے، لیکن شعیب ابی طالب میں تو پابندیاں ہیں، یہاں خرید و فروش پہ پابندیاں ہیں، جب ہر طرح کی پابندی ہے تو آپ بتائیے کہ جب خود جناب خدیجہ اچھی غذا نہیں کھا رہی ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کا اثر جناب جو ہے فاطمہ زہرا پہ بھی پڑ رہا ہے، یعنی جناب خدیجہ نے وہ مشکلات تحمل کیں کہ جو نہ صرف ان پہ اثر انداز ہوتی تھی بلکہ جناب فاطمہ پہ اثر انداز ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے کہا ہم سب مشکل سہنے کو تیار ہیں، لیکن دین کے معاملے میں تم سے کسی قسم کی مصالحت نہیں کر سکتے، کیونکہ دین وہ حق پیغام ہے جسے ویسا ہی پہنچانا ہے جیسا اللہ نے پہنچانے کا حکم دیا ہے۔ صلوات پڑھ دیں ذرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ خدیجہ کی ایک بہت بڑی کوالٹی شجاعت، یہ تمام خاتمین، جناب زینب نے بھی، جناب فاطمہ زہرا نے بھی، جناب خدیجہ نے بھی، جناب مریم نے بھی، اور جناب آسیہ نے بھی اپنے زمانے کے جو بھی طاغوت تھے ان سے نبرد آزما ہو کے بتایا کہ اللہ نے چنا اسی لیے، ہمت اسی لیے دیے، طاقت اسی لیے دیے کہ حق کو پہنچانے میں مددگار ہوں۔ اور یہ بڑی چیز ہے، آپ یاد رکھیں کہ ہمارا اکثر ہوتا ہے کہ
انسان اگر کسی کو خطرے میں دیکھتا ہے تو خطرے سے بچانے کے لیے کہتا ہے بھائی ایسا نہ کرو. اگر خدا نخواستہ جناب خدیجہ بھی کمزور دل ہوتیں اور جب رسول کو پتھر مارے جاتے تھے، مجنون کہا جاتا تھا، شاعر کہا جاتا تھا، ان کو اس قدر سے اذیت دی جاتی تھی، آپ پریشان، آپ کانٹوں پہ چل کر آتے تھے، پیروں میں خون جاری ہوتا تھا، ایسے میں آ کر آپ مددگار بنتی تھی. آپ یہ نہیں کہتی تھی کہ آپ اپنا تبلیغ کا کام چھوڑ دیں. آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ جب لوگ آپ کی بات نہیں سنتے، لوگ آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، آپ کو حیران کرتے ہیں، تو آپ کیوں انہیں، آپ انہی کے لیے تو جا رہے ہیں، آپ انہی کو تو جنت میں لے جانا چاہتے ہیں، جب وہی نہیں سن رہے تو آپ چھوڑ دیں. خطیہ کہ نہیں، رسالت کی عظمتوں کو سمجھتی تھی، رسالت کی ذمہ داری کو سمجھتی تھی، رسالت کی جو ہے تمام عظمتوں خوبیوں کو سمجھنے کی وجہ سے جناب خدیجہ نے کبھی آبجیکشن نہیں کیا، بلکہ مددگار بنی. اور مددگار اسی وقت بن سکتا ہے جب کوئی معرفت رکھتا ہو، جب معرفت رکھتا ہو تبھی یہ کام کر سکتا ہے. اس لیے اگر جناب زینب شریکت الحسین ہیں، جناب فاطمہ مولا کائنات کے غم میں شریک ہیں، اسی طرح جناب خدیجہ جو ہیں وہ جناب رسالت ماپ کے غم میں شریک ہیں. اگر یہ خواتین مدد نہ کرتیں تو یہ مشن میں اپنے کامیابی حاصل نہ کرتے، اس منزل پہ نہ پہنچ پاتے جہاں پہنچیں، کیونکہ مدد ہی کی وجہ سے. کہ آپ خود سوچیں کہ اگر زینب سلام اللہ علیہ بعد شہادت امام حسین پیغام امام حسین کو عام نہ کرتیں تو ہم تک مظلومیت امام حسین کا پیغام نہ پہنچتا. اگر مولا کائنات کا ساتھ جناب فاطمہ زہرا نہ دیتیں تو ہمیں غدیر نہ ملتی. اگر جناب خدیجہ رسالت مآب کا ساتھ نہ دیتیں تو ہمیں اسلام نہ ملتا. صلوات پڑھ دیں ذرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ اچھی چیز ہے ماشاءاللہ ہمارے یہاں کہ تمام خواتین اپنے شوہر کے ساتھ ان کے کام میں مدد کرتی ہیں. اگر وہ بزنس مین ہیں تو آپ بزنس مین کو ان کا ساتھ دیتی ہیں، گھر کے کاموں میں مدد کرتی ہیں، اولاد کی پرورش میں مدد کرتی ہیں. یہ تمام کام جو ہیں اسی لیے کیے جاتے ہیں تاکہ جناب خدیجہ کی کنیزیں جناب خدیجہ کے نقش قدم پہ چل کر جناب خدیجہ سے شفاعت کا حق حاصل کر سکیں. یہ جناب خدیجہ. تو یہ ساری یہ ایک اور کوالٹی جناب خدیجہ کیا ہے؟ ہمت، شجاعت، مشکلوں سے ڈر کر اپنے مشن کو ترک نہ کر دینا، ہر قسم کے حالات سے اپنے آپ کو لڑنے کے لیے آمادہ کرنا. یہ بہت بڑی کوالٹی. اس کوالٹی کی وجہ سے اللہ نے اتنا بڑا رتبہ اور مقام دیا ہے. تو یہ مقام چھوٹا نہیں ہے جو جناب خدیجہ کو ملا ہوا. یہ کوالٹی. اس کے بعد کی منزل میں کیا ہے؟ اس کے بعد کی منزل میں جناب خدیجہ کی جو کوالٹی ہے وہ یہ کہ رحم دل. اور رحم دل ہونے کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ کل آپ خدمت کیا، آپ میں بصیرت تھی، آپ رحم دل تھیں، آپ یتیموں کی پرورش کرتی تھیں. اس کے ساتھ ساتھ جو جناب خدیجہ سلام اللہ کی کوالٹی ہے ایثار و قربانی اور اخلاص، یعنی خلوص کے ساتھ صرف خدا کی خاطر کسی کام کرنا، کسی اور وجہ سے اس کام کو نہ کرنا. تو یہ سب کوالٹی جو ہے ایثار، خلوص، یہ تمام. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت بہترین کوالٹی جناب خدیجہ حسن اخلاق. آپ کا اخلاق اتنا خوب اچھا تھا. کیوں؟ سبب یہی ہے کہ اخلاق اچھا ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ جس کو خداوند عالم نے تمام جو ہے وہ انسانوں کے اخلاق حسنہ کے لیے معلم بنا کے بھیجا ہے، ان کی شریک حیات ہیں. جب ان کی شریک حیات ہیں تو آپ بتائیے کہ رسول کا اخلاق کتنا بلند تھا، کتنا بلند تھا، انسان اندازہ نہیں لگا سکتا. تو خدا نے ایسے ہی با اخلاق انسان کی زوجیت میں جسے دیا، اس شریک حیات کا نام جس کو رسول کبھی نہ بھولے، خدیجہ سلام اللہ علیہ. یہ اخلاق کی مرقعات ہیں. صلوات پڑھ دیں ذرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو ہمیں بھی جناب خدیجہ سے ایک درس کیا ہے؟ شجاعت، بہادری، ایثار، قربانی، اخلاص کے ساتھ ساتھ اخلاق کا درس لینا. کتنے اخلاقیات، کتنی بہترین اخلاق کی باتیں کہ انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا. اور جناب خدیجہ سلام اللہ کی بہت سی کوالٹیز ہیں، لیکن وقت کم ہوتا ہے اس لیے میں آپ خدمت میں ڈیٹیل سے ڈسکس نہیں کر سکتا. کبھی موقع ہوگا انشاءاللہ. تو 160 کوالٹی ہیں. میں نے ساری کوالٹی کو، بہت سی چیزوں کو اس میں سے دیکھا، بہت سی چیزیں جمع کی جو جناب خدیجہ کے سلسلے میں یونیک ہے، جن کا جاننا ضروری ہے. جس سے ہم آپ کی جو ولادت ہے وہ رسول کی ولادت سے 3 سال پہلے، یہ تمام مورخین نے تحقیق سے لکھا ہے، تحقیق سے لکھا ہے کہ آپ رسالے رسالت مآب سے 3 سال پہلے، عام الفیل سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے. رسالت مآب کی ولادت ایک عام الفیل میں، جس سال ابرہہ آنے کے بعد اس نے خانہ کعبہ کو اٹھانے کی کوشش کی تھی وہ. اور اس کے بعد اس کی دوسری منزل کیا ہے کہ آپ 3 سال بڑی تھی، لیکن آپ نے تقریباً 50 سال سے زیادہ جو ہے وہ 53 سال زندگی گزاری. تو 53 سال جو آپ نے تقریباً زندگی گزاری تو اس میں سے 28 سال کا آپ کا جو زمانہ ہے وہ رسالت مآب کے ساتھ ہے. یعنی 28 سال
جناب رسالت مآب کے ساتھ خدمت کرتی رہیں، ان کی مدد کرتی رہیں. ان کی مدد اس طرح سے کی کہ جب کار رسالت کا آغاز کیا تو مددگار رہیں. پہلے آپ یہ اندازہ لگائیے، ایک بہت امپورٹنٹ چیز، اس فیکٹر کو بھی آپ کبھی سمجھا کریں کہ رسول کی جو ہے وہ ازدواج جب ہوئی ہے تو آپ 28 سال کی ہیں، اور آپ رسول کی عمر جو ہے وہ تقریباً 25 سال کی، 3 سال بڑی تھی، لیکن 28 سال ساتھ رہیں. 28 سال کی عمر میں جو ہے آپ کی ازدواج ہوئی، اور 28 سال آپ رسالت مآب کے ساتھ رہی ہیں. اب اس 28 سال میں 2 حصے ہیں. 2 حصے کیا ہیں کہ یہ جو 25 سال میں ہوئی اور 40 سال میں اعلان رسالت کیا، یعنی رسالت کے کام کا آغاز کیا، تو 15 سال کا وہ زمانہ ہے کہ جب آپ نے ابھی یہ نہیں بتایا میں رسول ہوں اپنی رسالت کا. ہاں، فاطمہ جناب خدیجہ جانتی تھی کہ وہ رسول ہیں. کیوں میسرے کو جب بھیجا تھا تو تمام قرائن و شواہد سے پہچان لیا تھا کہ وہی رسول ہیں کہ جن کے انتظار میں تمام ملتیں، تمام امتیں لگی ہوئی ہیں. تو پہچاننے کے بعد ہی شادی کی تھی، اس لیے اپنی طرف سے پیغام دیا تھا. لیکن یہ 15 سال تک ابھی اعلان نہیں کیا ہے، لیکن اعلان نہ کرنے کے بعد بھی اپنی زندگی کو رسول کے ساتھ ایسے ہی گزارا جیسے اعلان رسالت کے بعد تھا. تو یہ عزیزان گرامی، یہ 2 شخصیتیں، ایک جناب ابو طالب اور ایک جناب خدیجہ، یہ وہ عظیم شخصیتیں کہ جنہوں نے اعلان رسالت سے پہلے عظمت رسالت کو مان کر ان کی عظمت کا کلمہ پڑھا ہو. اب انسان بتائے کہ وہ لکھتی ہیں کہ پہلے مسلمان تھیں، ان کے لیے کہتے ہیں کہ آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. اب دنیا ذرا سا بتائے تو صحیح کہ جناب خدیجہ وہ ہیں کہ اعلان رسالت کے بعد جو مانتا ہے اسے مسلمان کہتے ہیں، جو اعلان رسالت سے پہلے مان لے اسے محسن اسلام کہتے ہیں. صلوات پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عظمت جناب خدیجہ ہے پہلے زمانہ، اور یہ خدمت کا اس قدر خدمت کہ انسان اندر ہر شے قربان کر دی. تاریخ نے لکھا 80,000 اونٹ. یہ سنی تمام شیعہ تمام کتابوں نے لکھا، آپ جا کے پڑھ لیں. سرمایہ یہ تو اونٹ ہیں، ان پہ جو سرمایہ لدا ہوتا تھا، یعنی کیریئر الگ ہے، گڈس الگ ہیں. تو کیریئر گڈس، جب کیریئر ہی کا آج کوئی انسان جو ہے اندازہ نہیں لگا سکتا تو گڈس کا اندازہ کیا لگایا؟ کتنی ان کی جو تھی وہ ٹوٹل ایسٹس تھی، انسان کو کیسا اندازہ لگائے. لیکن تاریخ نے لکھا ہے کہ آپ نے ہر شے جناب رسول اکرم کی کو ہبہ کر دی. یہ نہیں کہا میرا مال ہے آپ لگائیں، نہیں، آپ کو دے دی، اب آپ لگائیں. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. اسے ایثار، قربانی، اخلاص کا ایسا مرقع کہا جاتا ہے کہ ہاں ہم دیکھیے کیا کرتے ہیں کہ نہیں ہم اپنے پاس سے لگواتے ہیں، آپ ہمارے نام سے لگائیں. نہیں، ایک ہبہ کر دی، دے دی کہ آپ جیسا چاہے صرف کریں، مجھے اس میں کوئی دخل نہیں ہے. اس قسم کا اعلان و ارادہ وہی رکھ سکتا ہے کہ جسے رسالت مآب پہ اتنا اعتماد ہو. اب آپ بتائیں کوئی ہے ایسا اعتماد؟ تو یہ اعتماد اللہ اور رسول جو ہے یہ جناب خدیجہ کا وہ عزم اور وہ عظیم کوالٹی ہے کہ جس سے انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ اسی وقت دے سکتی ہیں جب پورا یقین بھی ہو، بھروسہ بھی، ایمان بھی ہو. اسی ایمان و اخلاص کے نام کے مرقع کو جناب خدیجہ کہتے ہیں. تو خدیجہ جناب سلام اللہ نے بہت سی قربانیاں دیں، بہت سی چیزیں، لیکن کہاں سے کل آپ خدمت عرض کیا تھا کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے ہمارے لیے بہت سے پیغام چھوڑے ہیں. ان پیغام میں چند پیغام ہمارے لیے اہم ہیں، اسی کو آخر میں بیان کر کے آپ کی زحمت کو ختم کیا تاکہ آج نوحہ بھی آپ پڑھنے ساتھ ساتھ نبی وسلم کے ساتھ ہو، یہ مطلب مجلس مکمل ہو جائے. آج جناب خدیجہ کی وفات، بہت سے لوگ شہادت بھی لکھتے ہیں، تو شہادت کے لیے بھی ایک پہلو بتاتے ہیں کہ جناب خدیجہ جب شعیب ابو طالب میں تھیں تو وہاں پر اس قدر یعنی مشکل زمانہ آ گیا تھا کہ آپ جو کھانا کھاتی تھیں اس میں وہ گھاس پھوس، وہ جو پتے وہاں اگتے تھے ان کو استعمال کیا جاتا تھا غذا کے طور پر. تو ان میں کوئی مسموم غذا آ گئی جس کی وجہ سے آپ کے بدن پہ اثر ہوا اور یہی آپ کی جو ہے وہ رحلت کا سبب بنا. تو اس بنا پر شہادت بھی لکھتے ہیں. لیکن ہاں یہ کہ کیفیت آپ دیکھیں جو ایک مرحلے میں یہ بہت بڑی کہ شکر کرنا اور شاکی نہ ہونا، یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ کوالٹی جناب خدیجہ کی یاد رکھیں. اسی کے اوپر بات کو انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں. جو اپنے زمانے میں اس قدر دولت مند رہی ہو کہ جس کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا، اور دولت مندی کے بعد آپ بتائیں جناب خدیجہ کی جب تک شادی بھی لکھا ہے جو ہے مورخین نے کہ جب تک جناب خدیجہ کی شادی نہیں ہوئی تھی آپ اپنا کھانا وانا نہیں بناتی تھیں، کیونکہ 400 سے زیادہ کنیزیں تھیں جو خدمت کرتی تھیں جناب خدیجہ. آپ بتائیے جس کے اتنے خدمت گزار ہوں اس کو اپنے لیے کھانا بنانے کی کیا ضرورت ہے. لیکن جب شادی ہو گئی
اور رسول اکرم جب جبل نور پر جا کر عبادت کرتے تھے. آپ میں بہت سے لوگ مکہ گئے ہیں، بہت سے لوگوں نے جا کے دیکھا ہوگا، آج بھی وہاں چڑھنا دشوار ہے. آدمی مرد ہو کر، بڑا ہمت والا ہو کر بھی آسانی سے نہیں چڑھ سکتا ہے. لیکن جناب خدیجہ اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر جناب علیہ السلام آپ کے لیے لے جاتی تھی. یہ محبت ہے، یہ ایثار ہے جو جناب خدیجہ کے پاس اتنے کنیزیں ہوتے ہوئے خود اپنے لیے جو غذا نہ مہیا کرتی ہوں، بناتی ہوں، انہوں نے رسول کے لیے بنا کے بتایا تاکہ کنیزہ نے جناب خدیجہ کے لیے جناب خدیجہ کی تعصی کا ثواب میسر آ سکے. یہ اور چڑھ کر جانا، وہاں تک غذا کا پہنچانا، یہ خود ایک محبت، انس اور وہی معرفت رسالت اور توحید کی ہی دلیل ہے. تو یہ ایک دلیل ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ یہ اتنی سب کچھ نعمتیں ہوتے ہوئے اب منزل وہ آئی کہ شعیب ابی طالب نے سب چیز دے دی، اپنی ساری دولت قربان کر دی. رسول نے ساری دولت اسلام کی خاطر لگا دی. جب ساری دولت اسلام کی خاطر لگا دی تو فاقے کی منزل ہے، نہیں ہے کچھ چیز. یعنی کہیں جا رہی ہیں تو ازدواج میں جانے کے لیے لباس نہیں اچھا، اسی لیے تو کہا تھا جناب فاطمہ زہرا کے لیے نہیں تھا. آپ اس پہ غمگین ہوئی تھی. جناب فاطمہ زہرا نے اس پہ جواب دیا تھا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین لباس اس کے حیا کا لباس ہے، سب سے بہترین زیور اس کا تقویٰ کا زیور ہے. تو یہ حیا اور تقویٰ جو بتایا تھا کہ جب ہمارے پاس موجود ہے، دنیا کی لباس اور زیور کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ حیا اور تقویٰ جو عظیم نعمت تھی، اس سے اپنے آپ کو شکر کی منزل میں لے گئیں. یعنی کیا ہے کہ جب اچھا زمانے سے کوئی انسان مشکل زمانے میں آئے تو شکایت نہ کرے، شکر کرتا رہے. اس عظیم جو ہے وہ صفت کو رکھنے والی خاتون کا نام خدیجہ ہے. جو مشکل، جو اچھی نعمت کا زمانہ، بہترین زمانہ، لیکن اس زمانے کے بعد جب مشکل زمانے میں آ گئیں تو مشکل زمانے میں بھی شکر کیا. کبھی انہوں نے اس پہ شکایت نہیں کی. یعنی مشکل میں شکر کرنا اور شکایت نہ کرنا، یہ ایسا درس دے گئیں کہ جس کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا. شاید اسی شکر کا نتیجہ تھا کہ خدا کا ایک وعدہ ہے، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَزِيدَنَّكُمْ، کیا تم ہمارا شکر کرو گے تو ہم نعمتوں کو بڑھا دیں گے. تو اسی لیے جناب خدیجہ نے اپنی دولت دی تو اللہ نے اس کے بدلے میں نسل کی دولت دے دی، جناب فاطمہ عطا کر دیں کہ جن کی وجہ سے کبھی نسل خدیجہ ختم نہیں ہوگی. دوسری طرف جناب خدیجہ نے شکر کیا تو شکر کرنا، جب ہر شے دے دی تو اپنے لیے لباس بھی نہیں رکھا. تو اس منزل میں تاریخ لکھتی ہے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے ایسا جو ہے وہ رسول کو بلایا جب وقت آخر آ گیا. تو جب وقت آخر آ گیا تو جناب خدیجہ اب وصیت کر رہی ہیں، اور وصیت کرتے ہوئے جناب خدیجہ نے رسول اکرم کو ایک وصیت کی کہ دیکھیں میرا وقت آخر آ گیا ہے. جناب فاطمہ چھوٹی تھیں، کہ جناب فاطمہ میں اب آپ کو سپرد کر رہی ہوں، آپ جناب فاطمہ کا خیال رکھیے گا. ایسا نہ ہو کہ عرب کی کچھ خاص عورتیں جو ان سے کینہ اور دشمنی رکھتی ہیں میری بیٹی کو اذیت دیں. ہاں تاریخ لکھتی ہے کہ جناب فاطمہ زہرا نے، جناب فاطمہ زہرا کے لیے خدیجہ کی وصیت بتا رہی ہے کہ اپنی بچی سے کتنی محبت کرتی تھیں، اور محبت ہی کی وجہ سے جناب خدیجہ نے یہ وصیت کی. اور اس کے بعد جب اپنی وصیتیں کر چکیں اور کہہ دیا، اور ایک جملہ اور کہا، اے رسول خدا میں اس دنیا سے جا رہی ہوں، آخری وصیت و فقرہ یہی تھا کہ آپ سے میں معافی کی طلبگار ہوں، آپ مجھے معاف کر دیجئے گا. میں آپ کی ویسی خدمت نہیں کر سکی کہ جیسی خدمت آپ کے شایع نشان تھی. ہاں رسول بھی کہہ رہے ہوں گے، اے خدیجہ آپ نے ایسی خدمت کی کہ جس کی وجہ سے نہ صرف اسلام کو پائیداری ملی، اسلام باقی رہا، بلکہ آپ کی خدمت کی محبت کبھی بھی رسول زندگی بھر بھلا نہ پائیں گے. ہاں جب تیسری وصیت کی منزل آئی تو کہا کہ میں آپ سے وصیت نہیں کر سکتی، میں فاطمہ زہرا کو بتا دوں گی، فاطمہ زہرا آ کر آپ کو میری وہ وصیت سنائیں گی. میں رسول حجرے سے باہر آ گئے، جناب خدیجہ نے فاطمہ زہرا کو پاس بلایا، کہا بیٹی ارے جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو میری ایک وصیت میرے اپنے بابا کو بتا دینا. کہا ماں بتائیے کیا وصیت ہے؟ کہا میں نے اپنی ہر شے کو راہ خدا میں رسول کو دے دیا، میں نے اپنے لیے کفن کے لیے بھی کوئی پارچہ نہیں رکھا. ارے آپ اپنے بابا سے کہہ دیجئے، ارے اس جبے میں کہ جس کو پہنا وہ کرتے تھے، ارے جس کو پہنتے وقت ارے ان پر جب وحی آتی تھی
اسی ارے جبے میں مجھے کفن دیا جائے، اسی میں دفنایا جائے۔ ارے جیسے ہی ختیجہ اس دنیا سے گئیں، ارے فاطمہ زہرا آئیں بابا کے پاس۔ رسول نے پوچھا اے فاطمہ تمہاری ماں نے وصیت کیا کی ہے؟ ارے کہا ماں کی آخری وصیت یہ تھی میں نے اپنے لیے کفن بھی نہیں رکھا، آپ مجھے اپنے اسی کرتے میں دفنا دیجئے گا جس کو آپ پہنا کرتے تھے۔ اس عالم میں جبرائیل آپ پہ وحی لاتے تھے۔ ارے ہاں، ارے جناب خدیجہ نے اپنے لیے وہ عظمت والی شے مانگی کہ جو تعلق بھی رکھتی تھی رسول سے، لیکن ادھر رسول نے ارادہ کیا، ادھر جبرائیل آسمان سے کفن لے آئے۔ ارے کہا جس کنیز نے ساری دولت ہمیں دی ہے اب کفن بھی ہماری طرف سے آئے گا۔ میں عرض کہوں گا ہاں اے بی بی، آپ نے ایک وصیت کی تھی کہ کوئی فاطمہ زہرا کو نہ ستائے۔ ارے ایک مرتبہ رسول نے وصیت کی تھی کہ اس بچی کا نام زینب رکھنا، ارے تو اسے گھڑکنا مت، اس زینب کی شباہت خدیجہ سے اسے کوئی گھڑ کے نہیں، لیکن آئے بعد خدیجہ ارے فاطمہ زہرا کی بیٹی دربار خلافت میں کھڑی رہی۔ ارے جب پلٹی تو کمر خمیدہ تھی، بالوں کا رنگ اڑ چکا تھا۔ ادھر جب زینب جن کے لیے رسول نے وصیت کی تھی جب کربلا سے پلٹی تو کمر خمیدہ تھی، بالوں کا رنگ سفید ہو چکا تھا۔ اس عالم میں پلٹی کے عبداللہ بھی نہ پہچان پائے۔ ارے خدیجہ کی بیٹی دربار یزید دربار خلافت میں کھڑی رہی اور فاطمہ زہرا کی بیٹی دربار یزید میں کہوں گا دونوں کے لیے وصیت دی امت کو کہ نہ ستائیں، لیکن ہائے امت نے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان کا ایسا بدلہ دیا۔ ارے کہ خدیجہ کی بیٹی بھی ستائی گئی، فاطمہ کی بیٹی کو بھی اس عالم میں زندان شام و کوفہ میں رہنا پڑا کہ جب آئی تو اپنے نہ پہچان سکے۔ ہاں عبداللہ دیکھ کر ارے حیران رہ گئے کہ جب آپ گئی تھی کمر خمیدہ نہ تھی، چہرے کا رنگ تبدیل نہ ہوا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین، حسین یا حسین یا حسین یا حسین، حسین یا حسین یا حسین۔ عباس دیکھو ذرا، عباس دیکھو ذرا، عباس دیکھو ذرا، عباس دیکھو ذرا، کہتی تھی زینب خیمے کے در پر عباس دیکھو ذرا، عباس دیکھو ذرا، عباس دیکھو ذرا، عباس دیکھو ذرا، شہ کے گلے پر چلتا ہے خنجر عباس دیکھو ذرا، عباس دیکھو ذرا، دنیا حسن کی اجڑی پڑی تھی، دنیا حسن کی اجڑی پڑی تھی، قاسم کی میت بکھری پڑی تھی، قاسم کی میت بکھری پڑی تھی، لائے ہے بھیا ٹکڑے اٹھا کر عباس دیکھو ذرا،
عباس دیکھو ذرا، جو میرے نانا کی تھی نشانی، جو میرے نانا کی تھی نشانی، نیزے نے چھینی اس کی جوانی، نیزے نے چھینی اس کی جوانی، جلتی زمین پر تڑپا ہے اکبر، عباس دیکھو ذرا، عباس دیکھو ذرا، بچے کی گردن پر تیر مارا، بچے کی گردن پر تیر مارا، اس کو لحد سے باہر نکالا، اس کو لحد سے باہر نکالا، بے سر پڑی ہے اب لاش اصغر، عباس دیکھو ذرا، عباس دیکھو ذرا۔ حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا الحسن المجتبی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیادہ جناب خدیجہ پڑھتے ہیں اپنی بناتی طرف سے قربت اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ام المومنین، السلام علیکم یا زوجۃ سید المرسلین، السلام علیکم ام فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا اول المومنات، السلام علیکم یا من انفقت مالها فی نصرت سید الانبیاء و نصرت ما استطاعت و دفعت عنہ العاداء، السلام علیکم یا من سلم علیہ جبرائیل و بلغہا سلام من اللہ الجلیل، فہنیا لکی بما اولاک اللہ من فضل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم سید مولانا ابن حسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم سلطان الربجم، السلام علیکم یا ابو الحسن علی ابن موسیٰ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم معصوم قوم، السلام علیکم بنت موسیٰ ابن جعفر رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولانا صاحب اسف الزمان، علمان علمان علمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم شریق القرآن، السلام علیکم امام انس والجان، السلام علیکم امام زمانان ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل علی ظہورک، یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل علی ظہورک، یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری عجل علی ظہورک، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد، پانے والے تجھے واسطہ اپنے پاک میں شفاء کامل عاجل عطا فرما، پانے والے تجھے واسطہ ہے جناب خدیجہ سلام اللہ کا، جہاں میں حاضر منات میں جنات میں ڈاکٹر عباس، اپنے لیاقت بھائی نلما بنتے شبیر بھائی، نوشاد بھائی، ابن فدا بھائی، محمد بھائی، مظاہر بھائی، ابن غلام علی مقصود بھائی، ابن غلام علی اشتیاق بھائی، ابن محمد بھائی، پانے احسان بھائی، فریدہ آپا، پانے والے حسنین آپا، نور آپا، کوثر آپا، پروین آپا، یاسمین آپا، اشتیاق، پانے محسن بھائی، ابن غلام علی بھائی، یہ پانے والے اجمنات بیمار سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، پانے رمضانات کو جو کرونا کے شکار ان کو جو شفاء کامل عاجل عطا فرما، ہمارے مرحومین کو مغفرت فرما، ہمیں نسم امام زمان کے ظہور تک ان کے چاہنے والوں کو باقی رکھ، ہمارے امام زمان کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے۔ آپ سے گزارش ہے ایک سورہ حمد، 3 سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے اپنے اپنے مرحومین کو، خصوصاً تازہ مرحومہ معصومہ آپا بنت شمشاد علی کے لیے ارسال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔
نعرہ حیدری یا علی.